سب سے پہلے تقوی کا اور خدا سے ڈر جانے کا، اور وہ بھی پوری انسانیت کو مخاطب کر کے قوی ترین بیان ہے، بلکہ تقوی سے متعلقہ جو آیات خطبوں تک میں پڑھی جاتی ہیں ان میں سے ایک مقام یہ ہے اتقوا ربکم یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ دیکھو قیامت کا زلزلہ، قیامت کا بھونچال ایک بہت بڑی شے ہے۔ تم کو یعنی اب اگر صرف بتا دینے سے، یا تو یہ ہے کہ تم وہ دیکھ لو، تصور کرو تم قیامت کا وہ زلزلہ دیکھو اور تم کو کسی نے اس کے بارے میں کچھ نہ بتایا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اتنی ایک بڑی بات بتائی جا رہی ہے تم کو۔ تو اصل میں یہ جو ہے نا کہ قیامت کا بھونچال بہت بڑا ہے، یہ بات تو اس میں کی جا رہی ہے، لیکن اس کے اس کے بین السطور جو بات ہے وہ کیا ہے کہ یہ سارے کچھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کتنا بھی بڑا بھونچال ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے تمسک اس سے بلا شبہ نجات کی کنجی ہے۔ مطلب ہے وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، وہ اتنی بڑی ہے قیامت۔ تو بھائی میں یہ جو نماز پڑھ رہا ہوں، میں یہ جو سجدے کر رہا ہوں، میں جو یہ اللہ کی توحید اس سے زیادہ بڑی ہے، قیامت سے زیادہ بڑی۔ قیامت سے بچنا، قیامت کے وہ سارے ہول، قیامت کے وہ سارے کرب، وہ انتہائی خوفناک ہے۔ بچنے کی کیا صورت ہے؟ یہ ایمان، یہ توحید، یہ قرآن، خدا کا نام لینا۔ تو اتنی بڑی چیز ہے جو تم کو بتائی جا رہی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بہت بڑے بڑی سچائیاں ہیں، بہت بڑے بڑے ریفرنس ہیں، بہت بڑے بڑے خوف اور خطرے اور بھونچال ہیں۔ یہ کائنات کب کسی کی سنتی ہے؟ یہ کائنات کب کسی کے کہنے میں ہے؟ تو بھائی اگر کوئی یہاں سے بچ گزرنے کی کوئی صورت تھی تو وہ تھی کہ خدا کی طرف سے ہم نے کہا کہ واحد دعوت تاریخ انسانی کے اندر، واحد دعوت، وہ تو انبیاء کی تھی۔ تو اب یہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، ایسے لوگ ہیں کہ جو رسالتوں سے ہٹ کر خدا کی بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی تصور کریں، اس کا خیال یہ ہے کہ رسالتوں سے ہٹ کر بھی یہ خدا کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہے، کچھ بول سکتا ہے۔ تو بغیر علم، علم کیا ہے؟ جو مستند علم ہے خدا سے متعلق، واقعی آپ کی چیزوں سے متعلق، ٹھیک ہے، جائیے آپ تحقیق کیجئے، تجربے کیجئے، مشاہدے کیجئے، زمین کی، کائنات کی، دھاتوں کی، مادہ کی، جو بھی کرنا ہے اللہ کے بارے میں۔ تو اللہ کے بارے میں تو بغیر علم کے کرتے ہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر مردود بدکار باغی شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد انسانی جو تخلیق ہے، اس کے مراحل، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر آخرت پر تمہارا ایمان نہیں ہے تو پھر یوں کرو کہ ذرا اپنی اس تخلیق کو تھوڑا دیکھو ضرور۔ مطلب تم نے جو تکبر کفر کرنا ہے، مطلب اس کی تو تمہیں کچھ دیر کے لیے بالکل چھوٹ ہے، لیکن اگر وہ آخر ہو جی کیسے ہو جائے گا تو ادھر آؤ، تھوڑا سا ذرا دیکھو ذرا کہ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر ایک بوند تھی وہ، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر وہ ایک علقہ تھا، ایک لیچ جو ہے، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ، پھر ایک وہ لوتھڑا تھا، بوٹی، مخلقہ، کچھ تھوڑی سی اس کی تصویر بنی ہوئی تھی، بغیر مخلقہ، اور تصویر نہیں بھی بنی ہوئی تھی۔ اس بوٹی کو، وہ جو بوند سے ایک گوشت کا بڑا ہی نفرت دلانے والی وہ جو ایک بوٹی سی تھی، حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے خاصی بات کسی حد تک میچور بھی ہو جاتا ہے حمل، تو اس کو بھی اگر کسی وجہ سے وہ ساقط ہو جائے، آپ کا دیکھنے کو جی نہیں جائے، یعنی انسان ہے سبحان اللہ، اوہ، مطلب بڑا دل کھڑا کر کے اس کو آپ دیکھتے ہیں، ہاتھ لگانے کو جی نہیں جاتا ہے۔ مخلقۃ مغیر، وہ جو بوٹی ہے کچھ اس کی تصویر بنی، کچھ اس کے نقش جو ہے کچھ آئے، کچھ اس کے نقش بھی نہیں آئے، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، پھر تاکہ ہم تم کو واضح کر دیں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور پھر اس کو ہم رحموں کے اندر مستقر رکھتے ہیں جتنے دیر چاہتے ہیں، ایک مقررہ مدت۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم بچہ بنا کر تم کو نکال لاتے ہیں۔ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تاکہ پوری جوانی کو تم پہنچو۔ ہاں ماشاءاللہ، اب تو جناب
وہ سیلفیاں لینے سے ہی وہ جاننی چھوڑتی، وہ جی بار بار دیکھو تو صحیح، مجھ کو دیکھو تو صحیح، اور بندہ جو ہے میری تصویر جو اتنا خوش ہوتا ہے اس پہ، سبحان اللہ، یعنی اس پہ کبھی ایک بار بھی تصویر اللہ کی نہ کی ہو۔ وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّى، تم میں سے پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں اسی دوران میں فوت کر لیے جاتے ہیں۔ وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، پھر دیکھو ایسی بھری جوانی، اس کے بعد پھر ارذل العمر کو جب پہنچ جاتے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، سارا کچھ معلوم ہونے کے بعد پھر اب اس کو کچھ معلوم نہیں، یاوا گوئی کرتا ہے، بچے ہنستے ہیں اس پہ، پتہ نہیں کیا کچھ تھا یہ جوانی کے اندر، سبحان اللہ۔ اب یہ ہے انسان۔ وَتَرَى الْأَرْضَ، میں پھر ایک اور ذرا دیکھو تو یہ جو ہے نا انبیاء نے، کہ جو اصل میں جو سب سے بڑی اور سب سے مشکل جو ہے انسان کے ماننے کی جو بات ہے وہ جو بتائی ہے نا کہ جی وہ آخرت، اٹھ کھڑا ہونا، تو پھر ذرا ایک اور دیکھو، یہ جو زمین ہے بالکل بے جان ہوتی ہے نا، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم اس پر مینہ برساتے ہیں، اہتزت، اس کے اندر ایک وائبریشن ہوتی ہے، وربت، اور پھر وہ اٹھتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ایک سے ایک خوبصورت جو ہے وہ کھیتی بڑی خوبصورت سے خوبصورت پودے اگاتی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ۔ اب دیکھو مطلب بے جان چیزوں کے اندر زندگی دوڑنا اگر کوئی ہے تو ذرا دیکھ لو پھر۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، بس وہی ہے کہ جس نے مردوں کے اندر پھر جان ڈال دینی ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ذرا یہ دیکھ کر اتنا تم کو معلوم ہو ہی گیا کہ وہ ہے قدرت ہر چیز پر رکھتا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ جتنے قبروں کے اندر ہیں ان کو اٹھا کھڑا کرنے والا ہے۔ پھر بات کی جائے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، دیکھو اللہ اس کے افعال کے بارے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بحثیں کر رہے ہیں بالکل بغیر علم کے، یہاں زیادہ جو ہے وہ دقت کے ساتھ بات ہو رہی ہے، بغیر کسی علم کے، ولا ہدن، بغیر کسی ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی ایسے اسکرپچر کے، ایسی ایک کتاب کے دستاویز کے جو روشن کرنے والی ہے وہ حقیقت کو آسمان سے اتری ہوئی، اس کے بغیر لگا ہوا ہے خدا کے بارے میں بحثیں کرنے کے لیے۔ ثانی کہ آیت وہی بڑے تکبر کے ساتھ، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ مخلوق خدا کو گمراہ کرے۔ لہو فی الدنیا خزی، دنیا میں اس کے لیے ذلت ہے، ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق۔ یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ایک ہے کہ کسی وجہ سے اللہ رحم کرے کافر ہو گیا، نہیں ایمان لایا، نہیں یہ خم ٹھونک کر رسالتوں کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، ایسوں کو تو اللہ رب العزت بہت خاصی عذاب دینے والا ہے، یوم القیامت عذاب الحریق، آخرت میں جلنے کا عذاب۔ ذالک بما قدمت یداک، یہ ہے جو تو نے خود اپنے ہاتھوں اپنے لیے بھیجا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ تو بندوں پر کبھی بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ زمین آسمان کا اور کائنات کی ہر شے کا خدا کے آگے سجدہ ریز ہونا، اور تمام مذاہب کا بالآخر خدا کے ہاں پیش ہونا اور ایک فیصلہ کرنا۔ ہم نے کہا تھا ایک فیصلہ ہے جو زمین میں کیا رسالتوں کے ذریعے سے، البتہ پھر جو ہے اب یہ جھگڑ رہے ہیں، اور جس کے جھگڑنے کی جو ہے چھوٹ اللہ نے ان کے لیے رکھی ہے، تو اس چھوٹ کو ختم کرنے کا بھی ایک جہاں ایک وقت ہے، سبحان اللہ، جب حق کے سوا کچھ بولا ہی نہیں جا سکے گا، کیونکہ حق جو ہے اللہ رب العزت کا اپنا نام ہے، خود بولے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور یہودیوں اور صابیوں اور نصارہ اور مجوس کے مابین، اور جن جن لوگوں نے شرک بھی کیا مشرک ملتوں کے مابین، ایک فیصلہ فرمانے والا ہے قیامت کے روز۔